سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 89۔ تقریباً ایک ہفتے کی مدت گزر گئی تھی۔ اس عرصے کے دوران کوئی خاص واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ شامجو مستقل اپنی مہم میں لگا ہوا تھا اور موقع بموقع میرے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا۔ مجھے اس کی حرکتوں کی خبریں گاہے بگاہے ملتی رہتی تھیں اور ماشاءاللہ بھی ساری باتوں سے واقف تھا، لیکن چونکہ میں نے اسے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ وہ شامجو کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، اس لیے وہ ایسا کرنے سے باز رہا تھا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا پروفیسر کہ ایک ہفتے کی مدت گزر گئی تھی۔ اس کے دوران 2 دن کے لیے شامجو بستی سے غائب رہا۔ اس کے بعد اچانک ایک دن صبح کے وقت ایک مسافر بستی میں وارد ہوا۔ اس نے بستی میں داخل ہونے کے بعد سردار سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، چنانچہ اسے ماشاءاللہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ جیسا کہ بعد میں مجھے ماشاءاللہ نے بتایا، اس مسافر نے، جس نے اپنا نام واقری بتایا تھا، ماشاءاللہ سے کہا کہ وہ اس سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے مشیر خاص یعنی میرے بغیر کوئی گفتگو نہیں کرے گا، اور اس نے مجھے بلوا بھیجا۔ اجنبی مسافر نے میرے بلائے جانے کی سخت مخالفت کی اور اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ وہ صرف ماشاءاللہ سے ہی گفتگو کرے گا اور کسی دوسرے شخص کی موجودگی میں بات نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ چالاک آدمی تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اجنبی مسافر کی باتیں سنے کہ وہ آخر کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن اجنبی مکمل تخلیہ کیے بغیر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر ماشاءاللہ نے اس سے ذرا دیر کی مہلت مانگی۔ میں ماشاءاللہ کے گھر کے دوسرے کمرے میں موجود تھا۔ ماشاءاللہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ مکان کے ایک بالکل دوسرے حصے میں اپنی اور اجنبی کی نشستوں کا بندوبست کیا اور مجھے پہلے ہی ایک بھاری پردے کے پیچھے اس طرح چھپا دیا کہ میں کسی کو نظر نہ آ سکوں۔ اب میں اجنبی مسافر اور ماشاءاللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ بڑے اطمینان سے سن سکتا تھا، اور اس بات کا بھی کوئی خدشہ نہیں تھا کہ میں کسی کو نظر آ جاؤں۔ میں بستی بستی، نگری نگری، جنگل جنگل، صحرا صحرا بھٹکنے والا ایک درویش ہوں۔ واقری نے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میرے اندر غیر معمولی روحانی قوتیں ہیں جن کی مدد سے میں لوگوں کو مستقبل میں پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کر سکتا ہوں اور انہیں ان مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی بتا سکتا ہوں۔ دیوتاؤں کی مہربانی سے مجھے یہ قدرت حاصل ہے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ تمہیں بھی میں ایک بڑے خطرے سے آگاہ کرنے کی خاطر ہی یہاں تک آیا ہوں۔ میں نے تمہاری اور تمہارے لوگوں کی خاطر بڑی لمبی مسافت طے کی ہے۔ میرے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ تم اپنی اور اپنی بستی کی بھلائی کی خاطر میری بات کو توجہ سے سنو گے اور اس پر عمل بھی کرو گے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو معزز واقری؟ ماشاءاللہ نے پوچھا۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو۔ میں تمہاری بات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ سن رہا ہوں۔ اس وقت یہاں ہم دونوں تنہا موجود ہیں اور تیسرا کوئی اور شخص موجود نہیں جو ہماری گفتگو سن سکے۔ بات یہ ہے سردار ماشاءاللہ، واقری نے اپنی آواز میں بھاری پن پیدا کرتے ہوئے کہا، کہ تمہاری بستی پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہوگی جو تمہاری ساری بستی کو لے ڈوبے گی اور اسے تباہ کر دے گی۔ تم خود بھی اس تباہی کا شکار ہو جاؤ گی۔ میں اس مصیبت کے بارے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہوں۔ میں ان لوگوں کی صرف آوازیں سن سکتا تھا، ان کے چہروں کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا، لہٰذا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ماشاءاللہ کے چہرے کا کیا رنگ تھا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ اس نے بڑی مطمئن آواز میں کہا، بتاؤ معزز درویش،
مجھے اس بستی پر نازل ہونے والی مصیبت کے بارے میں بتاؤ اور اس کے سدباب کا راستہ بھی بتاؤ۔ سنو سردار ماشاءاللہ، واقری نے کہنا شروع کیا، جادو کا ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک انسان طویل جوانی اور زبردست جسمانی قوت حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ عمل کوئی آسان اور نیک عمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتہائی مشکل اور گندا عمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت طویل بھی۔ اس عمل کا سلسلہ اس کی قوتوں میں مرحلہ وار اضافہ کرتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ عمل کے مطلوبہ مراحل طے کرتا ہے، ویسے ویسے اس کی قوتوں میں اور توانائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ عمل کی تکمیل کے بعد وہ شخص طاقت اور قوت کا ایک ایسا پیکر بن جاتا ہے کہ اسے کوئی دوسرا انسان شکست نہیں دے سکتا۔ پھر اسے کوئی پہنچا ہوا ہوشیار یا درویش یا جادوگر ہی شکست دے سکتا ہے۔ ایسا کوئی جادوگر یا درویش موجود نہ ہو تو پھر یہ قوت یافتہ شخص ایک زبردست خطرہ بن جاتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اور اسے روکنے کی قدرت کسی میں نہیں ہوتی۔ واقری چند ثانیوں کے لیے سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اس نے کہا، اس عمل کی تکمیل کے لیے اس شخص کو ہفتے میں ایک بار انسانی خون پینا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس مقصد کی غرض سے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو قتل کر دے۔ چنانچہ وہ شخص خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ ایک انسان کو ہلاک ضرور کرتا ہے اور اس کا خون پیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص منتر کا جاپ بھی جاری رہتا ہے۔ لیکن صرف منتر ہی کافی نہیں ہوتا، منتر کے جاپ کا اثر فقط اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ شخص ساتھ ساتھ انسانی خون بھی پی لے۔ یہ سلسلہ اسے کئی برس تک جاری رکھنا پڑتا ہے۔ ایک برس کی تکمیل کے بعد اسے اچھی خاصی قوت حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چاہے تو اپنے عمل میں کچھ دنوں کا وقفہ بھی دے سکتا ہے اور مزید قوت حاصل کرنے کے لیے کچھ وقفے کے بعد بھی عمل کا آغاز کر سکتا ہے، اور عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے 3 سال کا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ واقری چند ثانیوں کے لیے پھر رک گیا تھا۔ ماشاءاللہ کی کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ ایسا ہی ایک جادوگر تمہاری بستی میں داخل ہو چکا ہے، اس نے چند ثانیوں کے وقفے کے بعد کہا۔ وہ اپنے اس خونی عمل کی 1 سال کی مدت پوری کر چکا ہے اور اس وقت وہ وقفے کی حالت میں ہے۔ اس نے 1 سال کی یہ مدت یہاں سے سینکڑوں میل دور واقع کسی بستی میں پوری کی تھی۔ وہ کچھ عرصے تک ایک بستی میں قیام کرتا تھا اور ہر ہفتے وہ انسان کو ہلاک کر کے اس کا خون پی جاتا۔ جب زیادہ عرصہ گزر جاتا اور بستی کے لوگ اس آفت سے پریشان ہو جاتے تو وہ اس بستی کو چھوڑ کر کسی دوسری بستی میں منتقل ہو جاتا اور وہاں یہ سلسلہ شروع کر دیتا۔ اس طرح اس نے 1 سال مکمل کر لیا، اور 1 سال کی مدت کے دوران اس نے کافی طاقت حاصل کر لی، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے اس عمل کا صرف 1 ہی سال مکمل کیا ہے، اس لیے وہ ساری مطلوبہ قوت حاصل نہیں کر سکا، اور تکمیل کے لیے اسے مزید 2 سال اور انتظار کرنا ہوگا، اور ان برسوں کے عرصے میں وہ نہ جانے کتنے انسانوں کا خون پیے گا اور اپنے منتر کا جاپ جاری رکھے گا۔ وہ شخص تمہاری بستی میں اپنی قوت کا ہلکا سا مظاہرہ بھی کر چکا ہے، اور اب اس نے اپنے طویل قیام کے لیے تمہاری بستی کو منتخب کیا ہے، اور یہاں وہ عنقریب انسانوں کی ہلاکت کے کام کا آغاز کرنے والا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب تمہاری بستی سے ہر ہفتے ایک آدمی غائب ہونا شروع ہو جائے گا، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے پائے گی کہ آخر وہ شخص گیا کہاں۔ تمہارے لوگ مرتے جائیں گے اور وہ شخص اپنی قوت میں اضافہ کرتا جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس وقت تم میری بات کو تسلیم نہ کرو اور اس شخص کو بستی میں قیام کرنے کی اجازت اسی طرح حاصل رہے جس طرح کے اس وقت حاصل ہے، تو پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب وہ تمہارے قابو سے باہر نکل جائے گا، اور اگر تم چاہو گے بھی تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ واقری ذرا دیر کے لیے ایک بار پھر رکا۔ کمرے کی فضا پر ایک بار پھر خاموشی کا غلبہ ہو گیا۔ وہ شخص کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ کی آواز بلند ہوئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے، بلکہ ان دنوں سے جب کہ سردار ارمانوس زندہ تھا، تمہاری بستی میں کتنے نئے لوگ داخل ہوئے؟ واقری نے پوچھا۔ صرف ایک۔ ماشاءاللہ کی آواز سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ اور وہ کون ہے؟ واقری نے پوچھا۔ گو کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تمہاری زبان سے اس کے بارے میں سننا چاہتا ہوں۔ اس کا نام فروز ہے، ماشاءاللہ نے کہا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے
میں نے اسے ایک نیک دل بہادر اور انسان دوست آدمی پایا ہے۔ بستی کے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی محنت کرتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے رہتا ہے۔ اس نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو انتہائی مضبوط رسیوں کی گرفت سے تنہا آزاد کرا لیا تھا اور اس کے بعد بہت سے سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا اور 5 خوفناک شکاری کتوں کو بھی آنن فانن ہلاک کر دیا تھا؟ واقری نے پوچھا۔ ہاں، یہ وہی شخص ہے، ماشاءاللہ نے کہا۔ ماشاءاللہ، واقری نے کہا، تم ایک بزرگ اور جہاندیدہ شخص ہو، تم نے اتنی عمر گزاری ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس شخص سے پہلے تم نے کسی آدمی کو اس قدر عجیب و غریب بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ نے جواب دیا، میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اس جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ اور کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک تنہا آدمی کے لیے وہ سب کچھ کرنا ممکن ہے جو اس آدمی نے کر دکھایا ہے؟ واقری کے اس سوال کے جواب میں چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی اور اس کے بعد ماشاءاللہ کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اتنا ناممکن بھی نہیں ہے۔ وہ ایک جرئی اور بہادر شخص ہے اور اس کے بدن میں قوت کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں تم یوں کہہ سکتے ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر بہادر اور توانا ہے۔ بہادر سے بہادر اور توانا سے توانا انسان بھی وہ سب نہیں کر سکتا جو اس شخص نے کیا ہے۔ ایسا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس غیر انسانی طاقتیں موجود ہوں۔ اچھا، تو اب تم اس سلسلے میں مجھے کیا مشورہ دینا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ نے پوچھا۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم اس شخص کو بستی سے نکال دو تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہ ہوگا۔ ممکن ہے تمہارے حکم پر وہ شخص بستی چھوڑ کر چلا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کسی دوسری بستی میں قیام کرے گا اور وہاں بھی اس کی یہی سرگرمیاں ہوں گی۔ اس شخص کا واحد علاج یہ ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور وہ آئندہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے زندہ ہی نہ رہے۔ ماشاءاللہ نے ایک لمبا ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، لیکن جیسا کہ تم نے خود بتایا، تم اس امر سے بخوبی واقف ہو کہ وہ کافی زیادہ طاقتور ہے اور بہت سے لوگ مل کر بھی اسے ہلاک نہیں کر سکتے۔ شامجو اپنی سرداری کے زمانے میں اس کا تجربہ کر کے دیکھ چکا ہے۔ پھر تمہارے خیال میں اسے ہلاک کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ اگر تم میری رائے سے اتفاق کرتے ہو اور اس بات کے لیے تیار ہو کہ اس شخص کو ہلاک کر دیا جائے تو پھر یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ واقری کی آواز سنائی دی۔ تم اس کی ہلاکت کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرو گے؟ ماشاءاللہ نے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ اس بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی ہلاکت کی ذمہ داری میری ہے۔ بس تم چند روز تک مجھے اس بستی میں قیام کرنے کی اجازت دے دو اور اس کے بعد سارے معاملے کو میں خود سنبھال لوں گا۔ میں کوئی نہ کوئی صورت نکال کر اسے ضرور ہلاک کر دوں گا۔ میں تمہاری اس تجویز پر غور کروں گا، ماشاءاللہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے اٹھ کر باہر گیا اور ایک آدمی کو بلا کر لایا۔ اس نے اس آدمی کو ہدایات دی کہ وہ واقری کو فلاں مکان میں لے جائے اور اس کے قیام و طعام کا بندوبست کر دے۔ وہ شخص واقری کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد جب یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ وہاں سے نکل کر کچھ دور آگے جا چکا ہے، ماشاءاللہ نے مجھے آواز دی کہ میں پردے کے پیچھے سے باہر آ جاؤں۔ میں باہر نکل آیا۔ ماشاءاللہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ تم نے اس شخص کی ساری باتیں یقیناً سن لی ہوگی، ماشاءاللہ نے ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، ظاہر ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ میں سن چکا ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس شخص کے بارے میں میری رائے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ یہ ایک دھوکے باز اور فریبی آدمی ہے اور مکاری کا پتلا ہے۔ یہ لازمی طور پر شامجو کا بھیجا ہوا آدمی ہے اور تمہارے خلاف ایک باقاعدہ سازش تیار کی جا رہی ہے۔ اس سازش کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح ہلاک کر دیا جائے۔ شامجو اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اور اس بستی میں موجود ہو، اس وقت تک اس کی دال گلنی مشکل ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہماری بستی پر دوسری بستی والوں کے حملے سے پہلے ہی تمہیں ٹھکانے لگوا دے تاکہ اس کے بعد اسے سخت مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ شامجو نے ہی یہاں کے سارے حالات اس شخص کو بتائے ہیں اور وہ ایک جادوگر کا روپ دھار کر یہاں آیا ہے۔
میں اس کی تمام چالوں کو بخوبی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس شخص کی بات کا اعتبار نہیں ہے اور اسے تم پرلے درجے کا جھوٹا اور شامجو کا ایک کارندہ سمجھتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بالکل یہی بات ہے، ماشاءاللہ نے کہا۔ مجھے تمہاری ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے، اور اس نے تمہارے خلاف جتنی بھی باتیں کہی ہیں میری نظر میں ان کی اہمیت جھوٹ کے پلندے سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ تم نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے ممنون کر دیا ہے، میں نے کہا۔ اس میں ممنونیت کی کوئی بات نہیں ہے فروز، ماشاءاللہ نے کہا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ تم ایک بہادر اور شریف النفس انسان ہو۔ میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب میری بیٹی کی عزت بچانے کے لیے تم شامجو کے آدمیوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئی تھی، اور صرف ایک میری ہی بیٹی نہیں بلکہ ساری بستی کی بیٹیوں کے لیے تم نے جو کچھ کیا تھا وہ قابل تعریف ہے۔ تمہاری غیر معمولی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ غیر انسانی نوعیت کی بہادری واقعی ہم سب کے لیے حیرت انگیز تھی، لیکن جب تم نے بعد میں مجھے اس کا اصل سبب بتا دیا تو میرا دل اب تمہاری جانب سے بالکل مطمئن ہے۔ اب میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر غور سے سنو، میں نے ماشاءاللہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک درویش نے مجھے بعض خاص قوتیں عطا کی ہیں جن کی بدولت میں ایسے بہت سے کام کر سکتا ہوں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے میں اس بہروپیے سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ اب میں جس طرح کہتا ہوں اسی طرح تم کرو۔ وہ شخص تم سے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی ساری باتیں مان لو۔ وہ تم سے بستی میں کچھ دن رہنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، تم اسے یہ اجازت دے دو، بلکہ یوں کرو کہ اسے رہنے کے لیے میرے ہی گھر میں جگہ فراہم کر دو۔ میرا گھر کافی بڑا ہے اور میں اور ایرینا اس کے لیے ایک پورا کمرہ خالی کر سکتے ہیں۔ اس طرح تم اسے اس بات کا یقین دلا سکو گی کہ تم واقعی مجھے ہلاک کروانا چاہتے ہو۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے لگے گا اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں تمہیں اس بات کا پورا یقین دلاتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ نہیں کر سکے گا اور میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ نہیں فروز، ماشاءاللہ نے فکر مندانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اتنا بڑا خطرہ کس طرح مول لے سکتا ہوں؟ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو تمہارے مکان میں رہنے کے لیے جگہ فراہم کروں جس کا اصل مقصد ہی تمہیں ہلاک کرنا ہے؟ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل ہو سکتا ہے اور ایسا ہی ہوگا، میں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ تمہیں اس سلسلے میں قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس شخص کو میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے دو، پھر میں اس کی ساری جادوگری نکال پھینکوں گا۔ اچھی طرح سوچ لو فروز، ماشاءاللہ نے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو کر کوئی نقصان اٹھا جاؤ۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ تم شامجو کی کسی گندی سازش کا نشانہ بنو۔ مجھے تمہاری زندگی بہت عزیز ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، بلکہ اس ساری بستی والوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ ہم تم سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ اطمینان رکھو ماشاءاللہ، تم مجھ سے محروم نہیں ہوگے اور میں شامجو کی کسی سازش کا شکار نہیں بنوں گا، بلکہ اصل لطف تو اس وقت آئے گا جب کہ اس شخص کے تمام بیہودہ اور نامعقول حربے میرے اوپر ناکام ہو جائیں گی، اور پھر اس کی اور شامجو کی جھلاہٹ قابل دید ہوگی۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ایسا ہی ہوگا، ماشاءاللہ نے جواب دیا۔ لیکن میں تم سے ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ تم اتنا بڑا اور پرخطر فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے ماشاءاللہ، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں خوب سوچ سمجھ کر ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ اسے میرے گھر میں رہنے کی اجازت دو، اس کے بعد سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ نے کہا۔ میں کل سے اس کی رہائش کا بندوبست تمہارے گھر میں ہی کر دوں گا، لیکن اس سے ایک بات طے کر لینا، میں نے کہنا شروع کیا، کہ تم اس سے صاف صاف کہہ دینا کہ تم اسے زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کی مہلت دے سکتے ہو، اور اس 1 ہفتے کے اندر اندر وہ مجھے ہلاک کر دے، اور اگر وہ 1 ہفتے کی مدت کے دوران مجھے ہلاک کرنے میں ناکام رہا تو پھر اسے بستی سے نکل جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ میں اس مصیبت کو 1 ہفتے سے زیادہ اپنے گھر میں موجود رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور تمہیں یقین ہے کہ یہ پورا ہفتہ تمہارے لیے خیریت سے گزر جائے گا۔
ماشاءاللہ نے پوچھا۔ اس بات کا تو پورا یقین ہے کہ میرے لیے یہ ہفتہ خیریت سے گزر جائے گا، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ اس کے لیے یہ ہفتہ خیریت سے گزرے گا یا نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ نے کہا، تم اپنے گھر کا ایک کمرہ اس کے لیے خالی کروا لو، میں کل صبح ہی اسے وہاں بھیجوا دوں گا۔ اسی دن شام کو ماشاءاللہ نے مجھے بتایا کہ اس نے واقری سے بات کر لی ہے اور واقری اس بات پر بہت خوش ہے کہ اس نے اسے میرے مکان میں قیام کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور واقری نے 1 ہفتے والی شرط بھی خوشی سے منظور کر لی ہے اور اس بات کا پکا دعویٰ اور وعدہ کیا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے ہلاک کر دے گا۔ تو پروفیسر، ماشاءاللہ سے گفتگو کرتے وقت ایک اہم نقطہ میرے ذہن میں نکل آیا، اور وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ واقعی مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن آرینہ بہرحال ایک عام انسان تھی۔ ناکام ہونے کی صورت میں جھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ آرینہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے اب مجھے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑی تھیں۔ گھر آ کر میں نے آرینہ کو تمام باتیں تفصیل سے بتا دیں اور اسے پورا اطمینان دلایا کہ گھبرانے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑی سی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ واقری کی دی ہوئی کوئی چیز نہ تو کوئی کھائے پیے، اور کھانا وقت کے وقت اس طرح تیار کرے کہ واقری کو اتنا موقع نہ مل سکے کہ وہ باورچی خانے میں جا کر کھانے میں کوئی چیز ملا سکے، نیز یہ کہ جتنی دیر تک واقری گھر کے اندر موجود ہے وہ حتی المقدور اس سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ آرینہ نے میری ساری باتوں کو غور اور توجہ کے ساتھ سنا اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس نے اس بات کو قطعی پسند نہیں کیا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کا بندوبست کر لیا ہے جو میرے خون کا پیاسا ہے اور جس کا مقصد میری جان لینا ہے۔ لیکن میرے سمجھانے بجھانے سے وہ ساری بات سمجھ گئی تھی اور اس نے محتاط رہنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اسے یہ بھی سمجھا دیا کہ اس کے طرز عمل سے کبھی ہرگز بھی اس بات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ واقری کے اس منصوبے سے واقف ہو چکے ہیں۔ ہمیں اسے صرف یہی تاثر دینا ہے کہ وہ بستی کے سردار کا مہمان ہے اور سردار کے حکم پر ہم نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے۔ دوسرے دن ماشاءاللہ نے مجھے اپنے گھر پر بلوایا اور اس کے کمرے میں اس کے ساتھ واقری پہلے سے موجود تھا۔ آؤ فروز، ماشاءاللہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں سردار کے حکم کی تعمیل میں بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ نے کہا، اس معزز شخص کا نام واقری ہے اور یہ میرا مہمان ہے۔ اس نے واقری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے اس بستی میں ہمارے مہمان کی حیثیت سے 1 ہفتہ قیام کرنا ہوگا۔ میں یہ اعزاز تمہیں بخشنا چاہتا ہوں کہ سردار کا معزز مہمان تمہارے گھر میں ایک کمرے میں قیام کرے گا اور تم اور تمہاری بیوی اس کی میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ معزز سردار ماشاءاللہ کا حکم سر آنکھوں پر، میں نے جواب دیا۔ بھلا اس میں اعتراض کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے لیے تو واقعی یہ اعزاز ہے کہ سردار نے ایک معزز مہمان کو میرے مکان میں ٹھہرانے کا بندوبست کیا ہے۔ واقری کے ہونٹوں پر ایک منافقانہ اور مکارانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی جسے میں خوب محسوس کر رہا تھا اور یقینی طور پر ماشاءاللہ بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اور ماشاءاللہ نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا۔ میں اپنے گھر میں معزز مہمان کا خیر مقدم کروں گا، میں نے ماشاءاللہ اور واقری دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ معزز واقری جب بھی چاہیں میرے گھر تشریف لا سکتے ہیں۔ اچھا، تو میں تھوڑی دیر بعد واقری کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، ماشاءاللہ نے کہا۔ اب تم جاؤ اور اپنے گھر میں واقری کے قیام کا بندوبست کر لو۔ اپنی بیوی آرینہ سے کہہ دینا کہ معزز مہمان کے آرام کا خاص طور پر خیال رکھے۔ تم بے فکر رہو سردار ماشاءاللہ، میں نے جواب دیا۔ معزز مہمان کو میرے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور میری بیوی ان کے آرام کا پورا خیال رکھیں گی۔ اتنا کہہ کر میں گھر واپس آ گیا تھا۔ اب آج کا سارا دن مجھے واقری کے ساتھ ہی گزارنا تھا اور کام کرنے بھی نہیں جانا تھا۔ اس بارے میں ماشاءاللہ سے بہت پہلے بات ہو چکی تھی۔ گھر آ کر میں نے آرینہ کو بتا دیا تھا کہ تھوڑی دیر میں واقری آنے والا ہے۔ آرینہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد واقری ایک آدمی کی معیت میں میرے گھر میں آ گیا تھا۔ میں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا اور آرینہ کو بلا کر ان دونوں کا آپس میں تعارف کروایا۔
واقعی آرینہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بڑی دیر تک آرینہ سے گفتگو کرتا رہا۔ آرینہ نے بھی اپنے طرز عمل سے اس پر یہ بات قطعی ظاہر نہیں ہونے دی کہ ہم اس کے گندے عزائم کا پہلے سے ہی علم رکھتے ہیں۔ ہم تینوں نے ساتھ ہی کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ واقعی اپنے بارے میں ہم لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ دراصل وہ ایک سیاح ہے اور اس نے نئی نئی جگہیں اور نئے نئے شہر اور بستیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اس نے ہماری بستی کا نام بھی سن رکھا تھا اور بہت مدت سے اس طرف آنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس سے پہلے وہ 12 پڑوس کی بستیوں میں جا چکا ہے اور وہاں قیام کر چکا ہے۔ میں اور آرینہ بڑے غور اور دلچسپی کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے رہے۔ واقعی نے دوران گفتگو کہیں بھی اپنے درویش یا جادوگر ہونے کا اشارہ بھی نہیں کیا تھا۔ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ میں نے اپنا اور واقعی کا بستر ایک ہی کمرے میں لگایا اور آرینہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے سارا دن واقعی کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی اور خاص طور پر کھانا کھاتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ واقعی چپکے سے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس کے نتیجے میں بیچاری آرینہ کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن اب مجھے اس بات کی طرف سے کافی اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی آرینہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میری تجربے کار اور دوربین نگاہوں نے صاف طور پر دیکھ لیا تھا کہ واقعی آرینہ کو گہری پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے شامجو کے ساتھ اس کی یہی بات طے ہوئی تھی کہ اگر وہ مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد بستی پر دوسرے لوگوں کی مدد سے شامجو کی سرداری دوبارہ قائم ہو جائے تو وہ آرینہ کو واقعی کے حوالے کر دے گا۔ بہرحال مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن میں واقعی کی آنکھوں میں لکھی ہوئی تحریر کو صاف طور پر پڑھ رہا تھا۔ اب آرینہ کی جانب سے میری تشویش کافی کم ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ واقعی کے پاس چونکہ وقت کم ہے اور اسے مشالہ کی جانب سے مجھے ہلاک کرنے کے لیے صرف 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے، اس لیے وہ بالکل وقت ضائع نہیں کرے گا، اور ممکن ہے وہ آج رات ہی کوئی کارروائی کرے، اور میرا خیال غلط ثابت نہیں ہوا۔ رات ہو جانے کے بعد ہم دونوں لیٹ گئے تھے اور واقعی تھوڑی دیر بعد زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ فی الحقیقت جاگ رہا ہے اور محض یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ سو چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بھی اس کی طرح خراٹے لینے شروع کر دیے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں سو چکا ہوں۔ کافی دیر گزر گئی اور اس کے بعد اچانک میں نے محسوس کیا کہ واقعی کے خراٹے بہت بلند ہو گئے ہیں۔ میں حسب معمول خراٹے لیتا رہا۔ واقعی کی طرف سے اب بالکل خاموشی تھی۔ اس کے ذرا دیر بعد میں نے ایسی آوازیں سنی گویا واقعی اپنے پلنگ پر سے آہستہ آہستہ اتر رہا ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی کی ایک شمع جل رہی تھی۔ میں نے چپکے سے اپنی آدھی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ واقعی آہستہ آہستہ اپنے بستر سے نیچے اتر رہا تھا۔ میں نیم و آنکھوں سے اس کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کرتا رہا۔ پلنگ سے نیچے اترنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے سامان کی گٹھری کے پاس آیا۔ اس کے پاس سامان کی ایک واحد گٹھری تھی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس دوران میرے مصنوعی خراٹے برابر جاری تھے۔ اب واقعی نے اپنے سامان کی گٹھری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ پھر اس نے اس ڈبے کو کھولا اور ڈبے میں سے اس نے ایک لمبی سی سوئی جیسی چیز نکالی اور اسے بغور دیکھنے لگا، اور اس کے بعد آہستہ سے اسی ڈبے میں سے اس نے ایک پتلی سی شیشی نکالی۔ شیشی اس نے زمین پر رکھ دی تھی اور اس کا ڈھکن کھول دیا، اور پھر گٹھری میں سے ایک کپڑا نکالا اور سوئی کے پچھلے حصے پر کپڑا لپیٹ کر اس سوئی کو اچھی طرح ہاتھ میں پکڑ لیا تھا کہ اس کی گرفت کپڑے پر قائم رہے۔ اس کے بعد اس نے سوئی کے اس کھلے ہوئے حصے کو اس نے شیشی میں ڈبو دیا تھا اور دیر تک ڈبوتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے سوئی کو باہر نکال لیا اور بلی کی طرح دبے قدموں چلتا ہوا میرے بستر کی طرف بڑھا۔ اب میں نے فوراً اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد میں نے اپنی گردن پر اس کے ہاتھ کا ہلکا سا لمس محسوس کیا اور اس نے میرے نرخرے کو آہستہ سے ٹٹولا۔ اس کے فوراً بعد ہی میں نے اپنے نرخرے پر سوئی کا چبھتا ہوا لمس محسوس کیا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے جسم کو اس طرح حرکت دی تھی کہ گویا مجھے سوتے میں کسی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ نیز سوئی کی چبھن کا یہ لمس چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد اس نے معاذ سوئی اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا وہ واپس اپنی گٹھری کی طرف جا رہا تھا۔
واقری اپنی گٹھری کے پاس پہنچ کر دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے وہ سوئی بڑی احتیاط کے ساتھ دوبارہ اس ڈبے میں رکھ دی، شیشی کا ڈھکن بند کیا اور پھر شیشی کو بھی ڈبے میں رکھ دیا۔ پھر اس نے ڈبے کو گٹھری میں رکھا اور گٹھری کو پہلے کی طرح باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ آہستگی سے چلتا ہوا ایک بار پھر میری طرف بڑھا۔ میں نے بھی جلدی سے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ واقری کچھ دیر تک میرے بستر کے پاس کھڑا رہا اور پھر اس نے آہستگی سے میرے ہاتھ ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے اوپر رکھے ہوئے تھے، اس لیے وہ میرا ہاتھ چھو نہیں سکا۔ وہ یقیناً میری نبض دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے ایسا کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ذرا دیر بعد میں نے دوبارہ نیموا آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس وقت تک وہ میرے پاس سے جا چکا تھا اور اپنے بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ واقری کا پورا کھیل میں اب سمجھ چکا تھا۔ اس نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے ایک محفوظ، تیز اور با اعتماد طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ نہایت تیزی سے اثر کرنے والا زہر لے کر آیا تھا۔ اس نے ایک سوئی کو زہر میں ڈبو کر وہ سوئی میرے جسم میں چبھو دی اور اس طرح زہر کو میرے جسم کے اندر داخل کر دیا، اور یقیناً یہ اتنا زیادہ سریع الاثر زہر تھا کہ اس کی انتہائی خفیف سی مقدار بھی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس بار اس نے محض زہر میں ڈوبی ہوئی سوئی میری گردن میں چبھونے پر اکتفا کیا تھا اور اب اسے یقین تھا کہ میں مر چکا ہوں گا۔ وہ دل ہی دل میں خوش اور مطمئن ہو رہا ہوگا کہ پہلے ہی رات اسے کامیابی حاصل ہو گئی اور انتظار کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑی۔ ادھر میں تھا کہ دل ہی دل میں اس کی اس حماقت پر ہنس رہا تھا۔ ذرا دیر بعد مجھے واقری کے سانسوں کی بھاری آواز سنائی دینے لگی تھی، جو اس کے مصنوعی خراٹوں کی آواز سے بالکل مختلف تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب واقعی سو چکا ہے۔ اس کے دل کو پورا اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور سوئی میں لگا ہوا خوفناک زہر میرے جسم کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ وہ ساری رات میں نے اطمینان سے جاگ کر گزاری۔ ظاہر ہے کہ میرے سونے یا جاگنے سے کیا فرق پڑتا تھا، بلکہ واقعی بقیہ تمام رات خوب مزے سے سوتا رہا اور صبح کو ایک دلچسپ، حیرت انگیز اور نہایت مایوس کن صورتحال اس کی منتظر تھی۔